جس کے نام میں آپ سب کو اسلام. ہمارا ٹاپک وہی رہے گا, ہارٹ آف مین. پکچر 6 کو آج ہم اسٹڈی کریں گے. اور ہارٹ جس طرح آپ جانتے ہیں, ہم ملکوں کے لیے ہم تگدور کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں ان کی سٹیزن شپ حاصل کریں, باہر کے ملک میں جائیں, ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنا ہوتا ہے. اب اسٹوڈنٹس کو اگر آپ نوٹ کریں کیسے وہ محنت کرتے ہیں, انہوں نے گھر بھی پیسہ بھجوانا ہوتا ہے, انہوں نے یہاں پہ بھی رہنا ہوتا ہے, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اسٹڈی وائز, جاب کیا کرتے ہیں وہ, اور اتنی فرق ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جن کے لیے محنت کرتے ہیں میٹ کرنے کے لیے. اسی طرح آسمان کی بھی ایک ہماری سٹیزن شپ ہے جس کے لیے ہم سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کریں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا دل صاف ہو, ہمارے دل میں یسوع مسیح بستا ہو. تو آئیں مل کے اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں اور خدا سے مانگیں گے کہ ہم خدا کی ریکوائرمنٹس کو میٹ کر پائیں. اے خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے, اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آئیں. تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو بہت پاک ہے اور تو بدی سے نفرت کرتا ہے. تو نے کہا کہ جب یسوع مسیح پہ پاپ تھا صلیب پہ, اور تو یسوع پہ دیکھ نہیں پایا ہے, خدا فضل دے کہ ہماری زندگیاں بھی اس طور پہ صاف ہوں کہ جب تو ہم پہ نظر کرے تو تیرا دل یہ نہ کرے کہ ہم سے اپنی نظر ہٹا لے, بلکہ تو یہ کہہ پائے کہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں میں خوشی حاصل کرتا ہے جب وہ تیرے ساتھ صفائی کے ساتھ چلتے ہیں, پاک دلی کے ساتھ چلتے ہیں. فضل دے ہمارے دل تیرے ساتھ ایک ہو جائیں, ہم تیرے ساتھ پرفیکٹ ٹیون, پرفیکٹ ہارمنی میں ہم جی سکیں تیرے ساتھ. تیرا شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے کہ ہم تیرے قدموں میں ہیں. ساری میٹنگ کا کنٹرول ٹیکنالوجی کو تیرے ہاتھوں میں سونپ دیتے ہیں, ہر طرح کے ایشو کو ہم ریویو کرتے ہیں. تو کنٹرول لینا یسوع, اور جو بھی سنے وہ ہمارے دلوں میں آئے اور 100 گنا پھل لائیں. اس کے نام میں مانگ اور پایا, آمین. ہاں زبور 18 مل کے سیکھتے ہیں. اے یہوہ زور تو میرا, میرا پیار ہے تیرے نال, میرا گڑھ چٹان تو میری, تو ہے چھڑانے والا. تو زور میرا ہے, میرا پیار ہے تیرے نال. اے یہوہ زور تو میرا, میرا پیار ہے تیرے نال. اے یہوہ زور تو میرا, میرا پیار ہے تیرے نال. میرا گڑھ چٹان تو میری, میرا گڑھ چٹان تو میری, تو ہے چھڑانے والا. تو زور میرا ہے, میرا پیار ہے تیرے نال. میرا رب چٹان ہے میری, اس تے آس میں رکھاں گا. میرا رب چٹان ہے میری, اس تے آس میں رکھاں گا. میری ڈھال تے سنگ نجات دا, میری ڈھال تے سنگ نجات دا, او ہے میری اونچی جا. او زور میرا ہے, میرا پیار ہے تیرے نال. منگا گا میں او دے کولوں, جو ہے استت جوگ خدا. منگا گا میں او دے کولوں, جو ہے استت جوگ خدا. اپنے دوتیاں دے ہتھوں, اپنے دوتیاں دے ہتھوں, تد چھٹکارا پاواں گا. رب زور میرا ہے, میرا پیار ہے تیرے نال. موت دے دکھاں وچ ساں گریا, بورے لوک ڈراندے سن. موت دے دکھاں وچ ساں گریا, بورے لوک ڈراندے سن.
ਗੋਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ, ਗੋਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਮੌਤ ਦੇ ਫੰਦੇ, ਘੇਰਦੇ ਥੇ ਪਸਾਂਦੇ ਸਨ। ਰੱਬ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਯਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾ ਦੁਖੀ ਅਤ ਲਾਚਾਰ, ਤਦ ਯਹਵਾ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸਾ ਦੁਖੀ ਅਤ ਲਾਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਤਦੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰ। ਰੱਬ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਛਟ ਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਛਟ ਸਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਮੇਰੀ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੀਕਰ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਰੋਮਨ ਦੀ ਦੁਆ। ਰੱਬ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। آپ اگر داؤد کی زندگی کو دیکھیں تو اس کی زندگی بہت دکھوں سے بھری تھی. آپ دیکھیں اس کے اپنے بیٹے نے اس کو اٹیک کر دیا, اس کے اپنے بیٹے نے اس کے محل سے باہر بھگوا دیا, لیکن اور اس کا اپنا بادشاہ اس کے خلاف تھا اس کے شروع کے دنوں میں. لیکن ان سب دکھوں کے باوجود داؤد نبی کیا کہتا ہے کہ میرا پیار خدا کے ساتھ ہے, اور جو میرا جس کے ساتھ پیار ہے وہی مجھے چھٹکارا دے گا. اور یہی چیز ہے جب ہم خدا پہ پورا توکل کر لیتے ہیں, ہمارا پورا دل خدا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے, تو کوئی کسی چیز کا خوف نہیں رہتا. اور آپ جیسا جانتے ہیں 14 اگست ہے اور پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے بھی آج ہم منا رہے ہیں, تو ہم مل کے گیت گاتے ہیں پاکستان کو بچانا ہے. کھوئے ہووں کے پاس جانا ہے, بھٹکے ہووں کو گھر لانا ہے, یسوع کے خون سے دھل جائیں, سب کو یہ پیغام سنانا ہے, کھوئے ہووں کے پاس جانا ہے. کھوئے ہووں کے پاس جانا ہے, بھٹکے ہووں کو گھر لانا ہے, یسوع کے خون سے دھل جائیں, سب کو یہ پیغام سنانا ہے. کھوئے ہووں کے پاس جانا ہے, بھٹکے ہووں کو گھر لانا ہے, یسوع کے خون سے دھل جائیں, سب کو یہ پیغام سنانا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو بچانا ہے. پیار محبت کو پھیلانا ہے, چاروں صوبوں کو ملانا ہے, پیار محبت کو پھیلانا ہے, چاروں صوبوں کو ملانا ہے. ایک ہی آدم کے بیٹے ہیں, نفرتوں کو مٹانا ہے, ایک ہی آدم کے بیٹے ہیں,
نفرتوں کو مٹانا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کو بچانا ہے، کھوئے ہوئوں کے پاس جانا ہے، بھٹکے ہوئوں کو گھر لانا ہے. یسوع کے خون سے دھل جائیں، سب کو یہ پیغام سنانا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کو بچانا ہے. سندھی بلوچی میرے بھائی ہیں، پٹھان پنجابی میرے بھائی ہیں. سندھی بلوچی میرے بھائی ہیں، پٹھان پنجابی میرے بھائی ہیں. کوئی نہیں ہے دشمن یہاں، سینے سے سب کو لگانا ہے. کوئی نہیں ہے دشمن یہاں، سینے سے سب کو لگانا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کو بچانا ہے، کھوئے ہوئوں کے پاس جانا ہے، بھٹکے ہوئوں کو گھر لانا ہے. یسوع کے خون سے دھل جائیں، سب کو یہ پیغام سنانا ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو بچانا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. جس طرح آپ جاتے ہیں اپنے کام پہ، ایک کوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں، اس طور پہ بیہیو کرنا ہے، وہ آپ کا فرض بنتا ہے، آپ اس سے جھٹلا نہیں سکتے. اسی طرح کلام کی یہ بات ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے، ہماری اوبلیگیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. اور جس طرح ابھی ہم نے الفاظ گائے، پاکستان کو بچانا ہے، ہماری یہی چاہت ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو بچائیں، ایک دوسرے کے لیے یہ چاہت رکھیں کہ ہمارے دل خدا کے لیے صاف ہوں. تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں، کروبیوں پر بیٹھنے والے. کروبیوں پر بیٹھنے والے، جلوہ اپنا دکھا دے، جلوہ اپنا دکھا دے. بادل کو رت بنانے والے، جلوہ اپنا دکھا دے، جلوہ اپنا دکھا دے. ہاللویا، 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 ہاللویا. کروبیوں پر بیٹھنے والے، جلوہ اپنا دکھا دے، جلوہ اپنا دکھا دے. بادل کو رت بنانے والے، جلوہ اپنا دکھا دے، جلوہ اپنا دکھا دے. ہاللویا، 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 ہاللویا. بندھن ٹوٹے
जकड़े छूटे सब रिहाई पाए, बंधन टूटे जकड़े छूटे सब रिहाई पाए। कुदरत वाला हाथ बड़ा तू तेरा फजल हम चाहें, कुदरत वाला हाथ बड़ा तू तेरा फजल हम चाहें। जीवन के अंधेरे खत्म हो, जीवन के अंधेरे खत्म हो, नूर अपना चमका दे, नूर अपना चमका दे, यह हवा नूर अपना चमका दे। हालेलुया 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 हालेलुया। आग के लपकते शोलों की मानिद हम पर रूह तेरा आए, आग के लपकते शोलों की मानिद हम पर रूह तेरा आए। खो जाए हम तुझ में खुदाबंद ऐसे हम पर छाए, खो जाए हम तुझ में खुदाबंद ऐसे हम पर छाए। तेरी हजूरी में जलना चाहे, तेरी हजूरी में जलना चाहे, रूह की आग बरसा दे, रूह की आग बरसा दे, यह हवा रूह की आग बरसा दे। करोबियों पर बैठने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने हमको बनाया ताकि तेरी हमद सुनाए, तूने हमको बनाया ताकि तेरी हमद सुनाए। रूह और सच्चाई से यहोवा तेरे गीत गाएं, रूह और सच्चाई से यहोवा तेरे गीत गाएं। मकसद तेरा पूरा हो हम में, मकसद तेरा पूरा हो हम में, प्रस्तिश करना सिखा दे, प्रस्तिश करना सिखा दे, यहोवा प्रस्तिश करना सिखा दे। करोबियों पर बैठने वाले प्रस्तिश करना सिखा दे, प्रस्तिश करना सिखा दे। बादल को रथ बनाने वाले जलवा अपना दिखा दे, जलवा अपना दिखा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यकीनन जो हमें प्रस्तिश करना, जो हमें साफ कर सकता है, वो वही है जो क्रोबियों के ऊपर तख्त नशीन है। कलाम में लिखा है कि हमारा दिल हीलाबाज और उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। जिस तरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक साबुन की बोतल को अगर आप प्रेस करें तो उसमें से मैंगो जूस निकलेगा, ये काम हो नहीं सकता कि साबुन की बोतल में से मैंगो जूस निकले। इसी तरह अगर हमारा दिल ही उसका कोई इलाज नहीं हो सकता और वो फुल ऑफ डिसीट है तो उसका क्या इलाज है? तो कलाम में आयत लिखी है
पढ़ते हैं इकट्ठे, लिखा है इज़िकियल चैप्टर 36 वर्स 26 में, एंड आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट। तो अगर हमारा जिस्मानी तौर पे जो हमारा दिल गुनाह से भरा है, उसका एक ही इलाज है कि उसे रिप्लेस कर दिया जाए। और कौन रिप्लेस कर सकता है? जिस तरह अभी हमने गीत में गाया, जो क्रोबियों के ऊपर तख्त नशीन है, यीशु नाम खुदावंत हमारा बाप जो है, सिर्फ वही है जो हमारे दिल को साफ कर सकता है। तो आइए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, वक्त बहुत नज़दीक यीशु आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। एक ही गल्ला एक गडरिया, एक ही गल्ला एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, हाँ 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 हाँ। बादलों पे बैठ के वो चरवाएगा, फाड़ने वाले भेड़ियों को वो मार भगाएगा। अपनी सब वो खोई भेड़ें, अपनी सब वो खोई भेड़ें पाने वाला है, पाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, हाँ 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 हाँ। भूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो। वो मुंसिफ अब अपना तख्त, वो मुंसिफ अब अपना तख्त लगाने वाला है, लगाने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नजदीक है, यीशु आने वाला है, आने वाला है। नफरत बुक्स तफर के सारे दूर करेगा वो, हाँ 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 हाँ। नफरत बुक्स तफर के सारे दूर करेगा वो। अबलीसी ताकत को चकना चूर करेगा वो। यीशु सबको एक जगह पे,
یسوع سب کو ایک جگہ پہ لانے والا ہے، لانے والا ہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ وقت بہت نزدیک ہے، یسوع آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ کلام میں مثال دی گئی ہے 5 کنواریوں کی، جنہوں نے ان کے دل تو صاف تھے۔ 10 کنواریاں تھیں ٹوٹل، 5 اچھی تھیں اور 5 ایسی جو سو گئیں۔ اور کنواریوں سے مراد یہ ہے کہ دونوں کے ہی دل صاف تھے اور وہ دونوں ہی مسیحی تھیں، لیکن فرق کیا تھا کہ ایک کی کپیوں میں تیل تھا اور وہ جاگتی رہیں اور دوسری سو گئیں۔ اور جس طرح ابھی ہم نے گیت میں گایا یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم مسیحی تو ہیں لیکن نامی مسیحی نہیں بننا۔ ہم نے وہ مسیحی بننا ہے جن کے دلوں میں، جن کی کپیوں میں تیل ہوتا ہے، جن کے اندر پاک روح بستا ہے اور ہم جاگتے رہتے ہیں، خدا کا انتظار کرتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں برادر جوناتھن کے ساتھ ہم شکر گزاری کریں، دعا کریں کہ ہماری کپیاں خدا کے تیل سے بھری رہیں، ہم خدا کا انتظار کرتے رہیں اور اسی مسا میں گیت گائیں۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، خدا ان کا شکر کریں کہ اس نے ہمیں رستہ دیا ہے یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ جیسے آج ہم ہارٹ آف مین کے بارے میں سیکھ رہے ہیں کہ آدمی کا دل، تو اس نے یسوع مسیح کا نام، اس کا خون ہمیں دیا ہے، جس کو ہم جب اپنے دلوں پہ لگاتے ہیں تو ہم دھلتے ہیں، پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ اے خدا ہم تیرا شکر گزار ہیں کہ ہم تیرے لوگ ہیں، تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، اور تو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اور تو نے کہا کہ تمہارے بدن میرا مقدس ہیں۔ ہمارے دل اے خدا تیرے رہنے کی جگہ ہیں، توفیق دے کہ اے خدا ہم ان کو تیرے لیے ہی ڈیڈیکیٹڈ رکھیں، کبھی بھی دنیا کی کوئی چیز اسے آ کے کرپٹ نہ کرنے پائے، بلکہ اے خدا ہمارے دل وہ مسکن ہو جس میں تو رہے، اور اے خدا دشمن کا کوئی وار کامیاب نہ ہو سکے۔ اے خدا اس وقت جب تیرا کلام سنے، اے خدا تیری بندی کو جس کے منہ میں تو نے اپنا کلام رکھا ہے، تیرے خون میں چھپاتے ہیں ابھی سے، تو اے خدا ان الفاظوں کا کنٹرول لے، تو اے خدا خود ٹیک اوور کر، اور لوگوں کی زندگیاں آج ایک اے خدا نیا دل، تو لوگوں کو گوشتین دل عطا کر۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اپنی آنکھوں کو ایسے بند رکھیں گے اور غور سے یہ خداوند کی جو آواز ہے، ہم میں سے بہت لوگ ہو سکتے ہیں جن کو یہ خدا آج پکار کے کہہ رہا ہے۔ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، ملے گا کچھ بھی نہ پھل جو بو رہا، تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا۔ دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، ملے گا کچھ بھی نہ پھل جو بو رہا، ملے گا کچھ بھی نہ پھل جو بو رہا، تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا، میں ڈھونڈوں اس بھیڑ کو جو کھو گئی گناہوں کی جیل میں،
بند ہو گئی. میں ڈھونڈوں اس بھیڑ کو جو کھو گئی. گناہوں کی جیل میں بند ہو گئی. تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ. دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا. گناہوں میں تھا اب تلک تو جو دھنسا. مکڑی کے جال میں تھا جو پھنسا. گناہوں میں تھا اب تلک تو جو دھنسا. مکڑی کے جال میں تھا جو پھنسا. تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ. تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ. دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا. تو آنکھیں اب کھول کر سب جانچ لے. تو سچ اور جھوٹ کو اب ماپ لے. تو آنکھیں اب کھول کر سب جانچ لے. تو سچ اور جھوٹ کو اب ماپ لے. تو آجا گھر لوٹ آ بیٹے گھر لوٹ آ. دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو رہا. کیوں کھو رہا. کیوں کھو رہا. کیوں کھو رہا. آیا وقت ہے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں. بڑھ کر میں چھو سے کروں. میرے تو کان کھول سننا سکھا دے.
को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ। We thank the Lord for giving us this opportunity to come in His presence. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तू इज़्ज़त और जलाल और बुजुर्गी और अज़मत और हशमत का मालिक है। Lord, we thank you and you deserve all the glory, praise and honor. और ऐ खुदावंद तुझे मुबारक कहते हैं, तू ही अकेला एक खुदा है और तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं। And you are the only one God and besides you there is none other. खुदावंद हमारे वजूद का हर हिस्सा खुदावंद यीशु जी वो तेरे लिए है। And our every living piece belongs to you. और तेरा हक खुदावंद हमारे वजूद के रगो रेशे पे है। And you have control over each part of our life. खुदावंद तू ही हमारे सारे वजूद का हकदार है। Because you have control over us. खुदावंद हम तुझे प्यार करते हैं। And we love you. ऐ जलाल के बादशाह तेरा शुक्र हो, आज तूने गीतों के वसीले से हमें अपने साथ रब्त में किया। We thank you for showing yourself to us through the worship today. और खुदावंद इस वक्त मदद कर हम तेरा कलाम सीखें और हम तेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। And as we hear your word, help us to connect with you. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु मसीह के नाम में। We ask this in Jesus' name. आमीन। Amen. हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ पार्ट्स में आदमी का दिल ये किताबचा सीखा है।
And as you know, we have learned the heart of man in different parts. اور آج آدمی کا دل اس کی چھٹی تصویر کو ہم سیکھیں گے. And we will learn the sixth picture of the heart of man. اور یہ ایک ایسا دل ہے جو برگشتہ ہو گیا. And this talks about a heart that has moved away from God. اور جیسا کہ آپ اس یہاں پر دو تصویریں ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. یہاں ایک یہی شخص ہے جو پہلے اس کا دل خداوند میں آ گیا تھا اور اس کے اندر روح القدس کے پھل لگنا شروع ہو گئے تھے. You can see two pictures side by side, and you can see that in the first one he was filled with the Holy Spirit. اس کا ضمیر روشن ہو گیا ہوا تھا. And his heart was lightened. اور خدا اس سے خوش تھا اور شیطان بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ یہ شخص پہلے میرا تھا لیکن اب میرا نہیں ہے. And God loved him, and because he belonged to God. تو لیکن شیطان جو ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پہلی والی تصویر میں کہ وہ بڑا ہی پریشان ہے لیکن وہ ہٹا نہیں ہے. وہ اس کی کوششیں جاری ہیں, وہ دل کے قریب ہی ہے. And in the first photo you can see that the devil, he's very sad that he could not get to the man. تو جب کوئی شخص خداوند کو قبول کر لیتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ جو شیطان ہے اس کی کوششیں ختم ہو گئی ہیں کہ اسے واپس لے کے آئے. But the devil is still there, so when we accept the Lord, the devil is still waiting for a moment to attack us. اس لیے ہر مسیحی کو اپنے اوپر بڑا کوئی اعتبار نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بہت مضبوط ہوں, میں اگر دعا نہ بھی کروں, بائبل نہ بھی پڑھوں تو میں کون سا کوئی پیچھے جانے والا ہوں. This is why we should not depend on ourselves that we can take on every sin. تو شیطان جو اپنی کوششوں میں ہارا نہیں ہے, The devil, he doesn't stop trying to attack us, لیکن انسان اس میں ہار گیا ہے. but the man, he has been defeated. وہ کس طرح سے ہار گیا ہے کہ پہلے جو اس نے اپنے ضمیر کو خدا کو دے دیا تھا روشن تھا, لیکن اب آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں اس کی ضمیر کا ستارہ کالا ہو گیا ہے. Because first his heart was lit up from the inside, but now it's dark. تو شیطان کی یہ جن سے سارے جانور ہیں یہ پہلے باہر تھے لیکن اب وہ اندر آنا شروع And ہو now in the second picture you can see that before there were no animals inside his heart, but now the devil is bringing all of them back. کیوں ایسا ہونا شروع ہوا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو لاپرواہی میں گزارنا شروع کر دیا. And why is this happening? Because he is living a careless life. تھوڑا سا خمیر وہ سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے. A small yeast can make the whole flour full of yeast. کیونکہ ایسا شخص سوچتا ہے کہ میں تو ہوں ہی خدا کا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر میں نے چلو آج کے دن بائبل پڑھنا مس ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہوئی ہے. And we start by taking small steps. We say that if I missed a day of reading the Bible, it's not a big deal. تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے کہ کسی دنیا میں ایک ایسے شخص کے ساتھ میری دوستی ہو گئی ہے جو خدا کا نہیں ہے, تو میں اگر اس کے ساتھ ملتا جلتا ہوں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں, میں تو پہلے ہی سیوڈ ہوں. And then one day we might form a relationship with someone who's not from God, and that's another wrong step. پھر شاید ہم سوچیں کہ اچھا میں دعا تو کرتا تھا صبح صبح, لیکن میری اب یہ ذمہ داریاں ہیں, میں اگر نہیں دعا کرتا کوئی بات نہیں, لیکن یہ سب چیزیں بہت زیادہ انسان پہ اثر انداز ہو جاتی ہیں. And there could be a time when we used to wake up early in the morning and pray, but now we don't do that, and that's another wrong step. تو ہم دوسری سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس تصویر کے اوپر ہم غور کریں گے جو ایک برگشتہ دل ہے اس کی حالت پہ, کہ یہ برگشتہ ہو گیا اور یہ بہت ہی اس کی حالت اب افسوسناک ہے. And we can see that the man, he's fallen back into sin and his situation is very bad. لیکن وہ اپنے اندر کوئی خرابی دیکھتا نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہیں. But because his spiritual eyes have been closed, he cannot see what's going on. اس کا جیسے ایک شخص جب مر جاتا ہے اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کا روحانی بدن بھی ٹھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے. Like when a person dies, the corpse, it begins to become cold. In the same way, he's becoming cold-hearted. اس کا رشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہوں, کوئی بات نہیں, دنیا میں سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. And his relationship with God is becoming cold. پھر ہم سلائیڈ نمبر 3 میں جاتے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ستارے کے اوپر غور کریں گے جو اس کے ضمیر کو
ریپریزنٹ کر رہا ہے. And now we can see the light that represents his heart and his readiness. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس ستارہ کالا ہو گیا ہوا ہے, So you can see the star of his heart, it's turned black. یعنی اس کی راست بازی گر گئی ہوئی ہے, اس کی راست بازی مر گئی ہوئی ہے. Meaning his righteousness has died. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت سارے جانور اندر آ گئے ہیں, تو آزمائشوں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا ہوا ہے. And you can see that his heart is now full of animals, meaning he's being surrounded by temptation. اب یہ بندہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ وہ ان کو روک سکتا ہے, ان کو نکال سکتا ہے, لیکن وہ ان کو جگہ بنا کے دے رہا ہے. And if the person wanted, he could move out these animals from his heart. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کی آواز سننے کی بجائے, جیسے ہوا نے اسے جگہ بنا کے دی تھی سام کو, اسی طرح سے خدا کی آواز سننے کی بجائے یہ شیطان کی دھوکہ دینے والی آواز کو سننا شروع ہو گیا ہے. Because he's listening to the voice of the devil instead of listening to the voice of God like Eve did in the Garden of Eden. اور جو اس کی مکارانہ ابلیس کی مکارانہ صلاح ہے, And the wrong advice of the devil اور اس کے جھوٹے وعدے, and his false promises. تو ان کے اوپر وہ یقین کرتا ہے. The man is now starting to believe them. جیسے کہ اب بھی ہم اس وقت میں بہت اس کے قریب ہیں جب شیطان کہے گا کہ اچھا میں تمہیں کھانا دوں گا, میں تمہارے لیے تمہیں اجازت دوں گا کہ تم اپنے گھر میں رہ سکو, تم ہاسپٹل جا سکو گے, تم میری طرف آؤ, میری مہر اپنے اوپر لگواؤ. And we know our time is coming when the devil will say, take this chip, take my mark, and I will allow you to go to the hospital, I will give you money, I will feed you, and so on. کئی دفعہ کسی سے بات ہو تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ کوئی چپ تھوڑی ہے, یہ تو بس ٹھیک ہے خدا اس سے اتنا کوئی خوش نہیں ہے, لیکن یہ جب چپ کی باری آئے گی تو ہم وہ نہیں لیں گے. And there are certain things even now that we know are wrong, but people still say, oh, it's not the chip, so it's fine to take it for now. تو جیسے کوئی بچہ کہے کہ اچھا یہ تو ابھی چھوٹے چھوٹے منتھلی ٹیسٹ ہیں یا ویکلی ٹیسٹ ہیں, چلو اس میں اگر میں نہیں پاس ہو رہا کوئی بات نہیں, میں جب جو بڑا ایگزام آئے گا نا میں اس میں پاس ہوں گا, میں اس وقت تیاری کروں گا. It's like a child saying that these are just small tasks and exams, I don't really have to pass in them, I will just wait for the final big exam and try to pass that one. لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹے ایگزام ہیں وہ ہمارے بڑے ایگزام کی تیاری اس کے وسیلے سے ہوتی ہے. But if we want to pass in that big exam, we need to first pass these small ones. تو اسی طرح سے اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کہہ رہے ہیں میں تو دعا میں بہت بور ہو جاتا ہوں, میرا نہیں دل چاہتا دعا میں بیٹھنے کو. So if in our daily life we don't want to pray or read the Bible, اور پھر ہم کہ اچھا جو خدا کے لوگ ہیں نا ان کی باتیں تو بس خدا کی ہوتی ہیں, میں تو بور ہو جاتا ہوں, مجھے کچھ اور فن چاہیے, میں اپنے دوسرے دوست بناؤں گا. and then you start to move away from the people of God because you want something fun, because you say that the people of God always talking about God. اور جب میں مصرف بیٹے پہ غور کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ جب وہ باہر نکلنے لگا گھر سے تو اس نے کتنی چیزوں کو شاید اس کے ذہن میں آئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. اگر آئی ہیں تو اس نے اگنور کیا ہے اور اس نے ان چیزوں کو اپنے سامنے ان کی اہمیت کو نہیں رکھا. And I often think about the prodigal son and how when he moved out, he didn't give any value to some of the things that he used to have. اب جب وہ باہر نکل جائے گا تو کیا وہ اپنے باپ کی آواز کو سن سکا کرے گا؟ For example, when he moved out, when he decided to move out, would he be able to hear the voice of his father? ایسا نہیں ہو سکے گا کیونکہ اس کے باپ کا گھر فرق جگہ پہ ہے, لیکن اس نے اپنا علاقہ فرق کر لیا, وہ کہیں اور دور جا رہا ہے. It's not possible because he just left the house of his father. کیا وہ اپنے باپ کے گھر کا بنا ہوا کھانا وہ کھا سکے گا؟ Would he be able to eat the food made from his father's house? تو وہ اس تک اس نے اپنے آپ کو اس رسائی میں سے باہر نکال لیا ہے. And that's not possible because he has taken himself out of that privilege. جب باپ اس کو دیکھتا ہوگا یا صبح اٹھتا ہے وہ بچہ اس کو گلے لگاتا ہوگا, اس کو کس کرتا ہوگا, کیا وہ اپنے باپ کی کسیاں ہگیاں وہ لے سکتا ہے دوبارہ؟ And his father, maybe he used to hug him, kiss him when he used to wake up, but would he be able to do that now? ہم دیکھتے ہیں اچھا شاید وہ اپنے سوچتا ہو باپ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں نا, یہ مجھے نا ایسے لگتے ہیں جیسے میں کسی بندھن میں ہوں, مجھے کھلی فضائیں چاہیے. And he used to feel like his father's love is like is stopping him from being the man he should become.
اور اسی طرح خدا کے کلام کے جو رولز ریگولیشنز ہیں، اس کے اصول ہیں، اس کی ساری باتیں ہیں، وہ بچہ کہے گا کہ نہیں، یہ جو ان سے اصول ہے نا، یہ میرے دل کے اصول نہیں ہیں. And this is why he would have said that what my father wants is not what I want. تو پھر دوسری چیزیں پاس ہی موجود ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں اچھا ہاں ٹھیک ہے، تو جو کوئی سوچ رہا ہے نا ٹھیک سوچ رہا ہے، تو نکل باہر، یہ باپ کے گھر میں تو باپ کی باتیں سنتا رہتا ہے. And things around us will encourage us to leave the house. اور پھر ہم اس دل کی حالت کو اس طرح کا دیکھتے ہیں. And once this happens, our heart becomes like this. تو اگرچہ وہ اب بھی اپنی دنیاوی خواہشوں سمیت وہ دکھاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، ایک ایسا انسان دنیا میں رہتے ہوئے کہ دیکھو میں چرچ جاتا ہوں، میں سنڈے والے دن چرچ تو چلا ہی جاتا ہوں نا، تو میں ہوں تو مسیحی. And we try to cover up by telling others that, oh, at least I go to the church. تو لیکن حقیقت کیا ہے کہ اس کے اندر خداوند مر گیا ہوا ہے، خدا اس کے اندر زندہ نہیں ہے. But the true reality is that there is no God inside his heart. پھر ہم سلائیڈ نمبر 4 میں جائیں. یہاں پر اب ہم ان آیات پہ غور کریں گے جو ہماری مدد کرتی ہیں کہ ہم اپنی حالت کو سنبھال کے رکھیں. And we will look at some verses that help us to stay on the path of God. متی 26 باب اس کی 41 آیت میں یسوع مسیح نے یہ فرمایا، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے. He says, Matthew chapter 26 verse 41 says, watch and pray that you will not fall into temptation. تو یہ جملہ جب یسوع مسیح نے کہا تھا اس وقت آدھی رات ہو گئی ہے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، دن کو رسولوں نے آخری فصح کو تیار کیا ہے، کھایا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ میٹنگ میں بیٹھے ہیں، یسوع مسیح نے ان کو سارا کچھ بتایا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اب آدھی رات ہے اور نیند کا وقت ہے. And the time when Jesus said this verse was when the disciples had been preparing for the last supper since the morning, and now it was the middle of the night, and Jesus was telling them to stay awake and pray. اور یسوع مسیح ان کو ان کی جسمانی حالت کو سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جسم کمزور ہے، تمہارا جسم کمزوری میں یہ چاہ رہا ہے کہ سو جائے، لیکن روح مستعد ہے، روح جو ہے وہ تیار ہے، مستعد ہے، تیار ہے دعا کرنے کے لیے، کیونکہ روح کو پتہ ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس وقت دعا کی جائے. And Jesus was aware of their sleepiness, and this is why Jesus said that your flesh is weak but your spirit is wanting to pray. تو جب جسم کہے کہ نہیں میرا نہیں دل چاہ رہا دعا کرنے کو، جسم کہے کہ اس وقت ٹائم نہیں ہے. So whenever our flesh tells us that it's not the right time to pray or you're too tired, تو یہ تو آدھی رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے. your flesh might say it's the middle of the night, you should be sleeping now. تو آپ کی روح آپ کو کہہ رہی ہوگی کیونکہ آج آپ نے سارا دن دعا نہیں کی ہے تو رات تو ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اس وقت آپ کی روح بالکل اگنور ہوئی ہے، سارا دن اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اس وقت روح کا ٹائم ہے، روح کو کھانا کھلا دو، اسے خدا کی حضوری میں لے کے جاؤ، بائبل پڑھو، دعا کرو. But your spirit will say that even though it's the middle of the night, but you have not prayed since the morning and you are very hungry spiritually, so you need to pray. تو جب ایک شخص اپنی روح کی آواز کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں تو ٹھیک سوچ رہا ہے، تیرا بدن اس وقت تھکا ہوا ہے، تجھے سونا ہی چاہیے. So it's up to us what voice we listen to, because the devil will say, yes, you are very sleepy, you should go to sleep. اس لیے پہلا کرنتھیوں 10:12 میں خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. And this is why 1 Corinthians chapter 10 verse 12 says, whoever thinks he is standing firm had better be careful that he does not fall. تو جس طرح سے ہم اپنے جسم کو ہر روز کھانا کھلاتے ہیں، ہر روز اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس طرح سے ہر روز ہی ضرورت ہے کہ مسیحی زندگی کو سنبھالا جائے. And just like we take care of our physical body every day, in the same way we need to take care of our spiritual body. کیونکہ انسانی خیالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی طرح کے ہوتے ہیں، کبھی کسی طرح کے ہوتے ہیں. Because the ideas of a man always change. یہاں تک کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے خیالات اگر ایک وقت میں بچے کے لیے
اس طرح کے ہیں محبت سے بھرے ہوئے. دوسری وقت ہو سکتا ہے وہ سوچیں کہ دیکھو اس نے اس وقت نہیں سنا, میری بات نہیں سنی, تو میرا اور اس کا کیا رشتہ. اور ہو سکتا ہے ان کے خیالات ان کی محبت کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیں. For example, a parent might say that might love his child, but still there might be a moment when the child did not listen to them, and then they start thinking that the child does not love me. لیکن اس کی جگہ اگر جو ماں باپ ہیں وہ یہ سوچیں کہ یہ بچہ میرا ہے اور خدا کا ہے, یہ شیطان کا نہیں ہے. But instead, if the parents think that this child is mine and he does not belong to the devil, اور مجھے خدا نے مقرر کیا ہے کہ میں ہمیشہ اسے سنبھالوں, یہ میرا ہی ہے اور یہ خدا کی راہ پہ ہی چلے گا, میں اس کی مدد کروں گا. اور وہ اپنے بچے کے لیے کبھی بھی ایسے خیالات کہ یہ اور میرا کیا رشتہ. and they should not think like this. They should say that this child belongs to me. اسی طرح یہ میں اس کو خدا کے ساتھ جوڑ رہی ہوں. اسی طرح کئی دفعہ انسان سوچتا ہے اچھا خدا نے میری یہ بات نہیں سنی تھی, میرا اور خدا کا کیا رشتہ. And oftentimes man thinks like that as well, that God did not answer my prayer, so there's no relationship between us. میں اپنے کسی عزیز کی شفا کے لیے دعا کر رہا ہوں, خدا نے میری نہیں سنی, میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں, میرا اس پہ کوئی ایمان نہیں. And you might say, I've been praying for a relative of mine, but God is not answering my prayer, so there must be no relationship then. تو ہم کبھی بھی خدا کے لیے کوئی منفی بات نہ سوچیں, وہ خدا ہے اور جو کچھ وہ کرتا ہے درست کرتا ہے. But don't think any negative thing about God. تو خداوند فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو صرف یہی نہیں سوچنا ہم قائم ہیں, ہم ٹھیک ہیں, کیونکہ شیطان بہت سارے خیالات ہمارے ذہن میں لا کے ہمیں برگشتہ کر سکتا ہے. So don't listen to these wrong voices, because once we start listening to them, the devil can take us off the path. جیسے کہ آپ یہ سلائیڈ نمبر 5 میں یہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بس خداوند مجھے تیرے بارے میں بہت ساری شکایتیں ہیں, تو کیسے اچھا ہے, مجھے نہیں تو اچھا لگتا, اب میں نے بس تیرے ساتھ رشتہ توڑ دیا. And in slide 5 you can see a man, he's saying that he's breaking off his relationship with God. تو اور اس کے بہت سارے ایشوز ہیں خدا کے لیے, and he has a lot of things that he has against God. لیکن جو خدا سے پیار کرتے ہیں ان کے دل میں کبھی کسی بھی چیز کے لیے, خدا کی کسی بھی بات کے لیے کبھی بھی کوئی منفی سوچ نہیں آتی ہے. But those of us that love God, we never think any negative thing about God. جیسے کہ پطرس کو جب یسوع مسیح نے کہا کہ اے شیطان مجھ سے دور ہو, تو پطرس نے نہیں کہا کہ اچھا خداوند میں تو تیرا فائدہ ہی سوچ رہا ہوں تو مجھے شیطان کہہ رہا ہے. For example, when Jesus rebuked Peter and told him, get behind me Satan, Peter didn't get angry that why are you calling me Satan. جب بھی کوئی تربیت سے عداوت رکھنے لگتا ہے اور تربیت سے غصے میں آ جاتا ہے, and anytime a person gets angry because of being disciplined, یہ ایک بہت ہی بڑا ابلیس کا ہتھیار ہے جو وہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری عزت کم ہو گئی ہے. and this is a very big weapon that the devil uses. He uses your ego. اور اگر ہمیشہ انسان یہ کہے اچھا کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے, مجھے کسی دوسرے شخص نے بتایا کہ میں ٹھیک نہیں چل رہا, ہاں کلام میں یہ لکھا ہوا ہے مجھے بھی یاد ہے, لیکن اور میں بھی قبول کرتا ہوں کہ میں اس کے مطابق نہیں چل رہا, میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں گا. And we should go to the Bible and we should say, yes, I'm wrong in this and I should listen to that good voice. جب کبھی کوئی شخص اپنی گاڑی چلا رہا اور وہ لین سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو رہا ہو, تو وہ کوئی اگر اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اسے کچھ آگاہ کرتا ہے, یا وہ کوئی روڈ کا کوئی اصول توڑ رہا ہے, کوئی دوسرا ساتھ بیٹھا ہوا سے کہتا ہے کہ دھیان سے, تو اگر وہ غصہ کرے گا تو کیا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. And for example, if you are sitting with someone and you're driving and they guide you to do this or that and you get angry, you could crash. تو خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس کی انسٹرکشن سے, اس کی ہدایات سے کبھی بھی اداس نہ ہوا کریں, غصے میں نہ آیا کریں. And this is why the Lord says to never get angry. تو حزقیل 18واں باب اس کی 24 آیت میں لکھا ہے, لیکن اگر صادق اپنی صداقت سے باز آئے اور گناہ کرے اور ان سب گھنونے کاموں کے مطابق جو شریر کرتا ہے کرے, تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ اس کی تمام صداقت جو اس نے کی فراموش ہوگی, اور وہ اپنے گناہوں میں جو اس نے کیے ہیں اور اپنی خطاؤں میں جو اس نے کی ہیں مرے گا. Ezekiel chapter 18 verse 24, it says, but if a righteous person turns from their righteousness and commits sin and does the same detestable things the wicked person does, will they live?
none of the righteous things that person has done will be remembered. Because of the unfaithfulness they are guilty of, and because of the sins they have committed, they will die. اب یہاں ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ ایک راست باز شخص ہے، اس شروع میں اس کا بڑا دل چاہتا تھا وہ منادی کرے. For example, let's say there's a man who wanted to preach in his early days. اور اس نے بہت محنت سے منادی کیا ہے. And with a lot of heart and passion, he used to preach. لیکن پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ اس نے منادی کرنا چھوڑ دی. But then because of some situation, he stopped preaching. پھر وہ بہت صبح اٹھتا تھا، 4 بجے اٹھتا تھا، خدا کے ساتھ وقت گزارتا تھا، لیکن پھر کچھ حالات ایسے بنے کہ اس نے دعا کرنا صبح اتنی جلدی اٹھ کے دعا کرنا چھوڑ دی. He would wake up early in the morning around 4 a.m. and pray. But now he stopped praying. وہ صبح ہمیشہ بائبل پڑھتا تھا، لیکن اب اس کی جو ڈیوٹی آورز ہیں وہ ذرا جلدی شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ صبح اٹھ کے بائبل پڑھے. And early in the morning he would also read his Bible, but because his job now starts early in the morning, so he can't do that. وہ شام کی دعائیہ میٹنگ میں گھر میں بیٹھا کرتا تھا، لیکن اب وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا جسم مجھے اجازت نہیں دیتا، میں اب نہیں بیٹھ سکتا، میں جا رہا ہوں. And they would have a family prayer in the evening, but now because he's tired from work, he can't sit with them anymore. وہ پہلے خاندانی عبادت کرتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں سارا دن اتنا بور ہو جاتا ہوں، کام کرتا رہتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اب مجھے کوئی فن ٹائم چاہیے، مجھے کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہے. And then he says that I've been bored at work and I want something fun to do now. تو کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کہ اچھا پتہ ہے میں یہ کیا کرتا تھا خدا کے لیے، لیکن اب اگر وہ باز آ گیا تو اس کی پہلی صداقت کے کام حساب میں نہیں لائے جائیں گے. Now if this type of man, he says that if remember I used to preach back in the days, but the Bible says that your past good deeds are not remembered anymore. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ اپنی جو اب وہ گناہ اور خطا کرنا شروع ہو گیا وہ اس میں مرے گا. And instead the sins you are walking in now, they are the sins you will die in as well. خدا کا پاک روح انسان کی آنکھوں کو روشن رکھتا ہے. The Holy Spirit keeps our spiritual eyes open. جو دنیا کی سوچیں ہیں وہ انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہیں. Because the things of the world will always blind us. اور وہ اندھا ہو کے کوئی اس سے کہنا تو روحانی طور پہ اندھا ہو گیا، تجھے یسوع کا سرما چاہیے، وہ اس پہ بہت ناراض ہوتا ہے، تم نے مجھے روحانی اندھا کہہ دیا ہے. And if someone is spiritually blind and you tell them that you are spiritually blind, you need Jesus, they will get very angry with you. لیکن جیسے ایک درخت ہے، آپ کو یہ نہیں نظر آتا کہ اس کی جڑیں پانی کے اندر گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں، لیکن اس کے ہرے بھرے ہونے سے اور اس کے پھل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جڑیں اندر ہیں. And you cannot tell if a tree, its roots have gone too far deep. You can only tell that by how much of the upper structure you can see. اسی طرح سے جب ہم انسان کی ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں یسوع مسیح کے پھل ہیں یا اس کی جڑیں پانی کے اندر نہیں ہیں. In the same way, when you look at a person, you can tell if their roots are in Jesus Christ or not. کیونکہ ایسا شخص بہت جلدی غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ تمہیں کیا پتا کہ تم میری پرسنل لائف سے تھوڑی واقف ہو کہ میں کب دعا کرتا ہوں، کب بائبل پڑھتا ہوں. And in the same way, these people will get angry with you and they will say, how do you know? You cannot judge me. You don't know my personal اور life. یہ والے جملے کو بہت زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ آپ مجھے جج نہیں کر سکتے ہو. And a lot of people use this word, this sentence that you cannot judge me. اور وہ اپنے آپ کو اپنی گری ہوئی حالت میں سے باہر نکالنا ہی نہیں چاہتے ہیں. And this just shows that you do not want to take yourself out or improve yourself. اور اس بات کو ایک فرق کو ہمیں بہت زیادہ غور اس پہ کرنا چاہیے کہ جج کرنا کیا چیز ہے. And we need to note what the word judge actually means. آپ جانتے ہیں کہ دونوں طرف دو پارٹیاں ہوتی ہیں، دونوں طرف کے وکیل ہوتے ہیں اور ایک سامنے جج بیٹھا ہوتا ہے. So if you look at the court, there's a judge at the front and then there's lawyers from both parties. تو وہ جو وکیل ہوتے ہیں وہ لاز کے مطابق جو اپنے شخص کو جیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. So both lawyers, they have their own case and they show that they're trying to defend the person. لیکن جو فیصلہ ہوتا ہے وہ جج کا ہوتا ہے. But the end decision will be made by the judge. کیونکہ دونوں طرف کے وکیل وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا جو یہ شخص ہے
یہ اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسے ہم باعزت بری، میں کہتا ہوں کہ اسے باعزت بری کر دو. The lawyers will tell the judge that these are the different reasons and this is why we should let this person go. تو جو جج کی بات ہے، جج کا جو فیصلہ ہے وہ یہ دونوں جو ایڈوکیٹ ہیں اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. And the final decision of the judge, both of these lawyers, they cannot do that. اور جو وکیل ہوتے ہیں وہ پیشی سے پہلے وہ شخص کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر لو، یہ آپ کی ہیلپ کریں گے. And the lawyers, they tell the person, all right, these are the documents you need that will help you win this case. اسی طرح سے جو جج ہے وہ خدا ہے، اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ اچھا وہ جج آپ کو باعزت بری کرے گا اگر آپ یہ والی چیزیں پوری کر لو گے. In the same way, God is the judge, but what we can do is help each other, just like the lawyer helps with the documents, we can help each other to be safely moved away from judgment. اور اگر وہ جو وکیل ہے وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا جو شخص ہے اس کی پہلے سے ہیلپ نہ کرتا رہا ہو تو وہ پھر جیتے گا نہیں کیس اپنی. And if the lawyer doesn't help that person, he will not win the case. اسی طرح خدا ہمارا جج ہے. The same way God is our judge. اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ جج کی جو کتاب ہے بائبل مقدس، اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگر ہم ان پہ پورا اتریں گے تو پھر جو جج ہے وہ ہمیں سزا نہیں سنائے گا. And in the same way we tell each other that the judge has the book called the Bible and we need to meet those requirements. اور خداوند نے ہمیں رکھا ہی اسی لیے تاکہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، تاکہ وہ جب فیصلہ سنایا جائے تو ہم پریزن میں نہ چلے جائیں. And this is why we are there to help each other, fulfill those requirements so we don't land in the prison. پر جب ایک شخص دوسرے کو روک دے اور وہ کہے کہ نہیں تو نے مجھے میرے خلاف ہو گیا ہے، تو جج بن رہا ہے، تو اصل میں وہ جج نہیں بنا جاتا بلکہ جج کے حضور میں باعزت اس کے حضور میں کھڑے ہونے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. And so when the other person stops you from telling them the truth, they say, don't judge me, that's wrong. تو اب ہم اگلی سلائیڈ میں، سلائیڈ نمبر 6 میں یہودا کا خط، اس کا پہلا باب، اور جیسا آپ جانتے ہیں اس کا ایک ہی باب ہے، پہلا باب اور اس کی 5ویں 6 آیت کو پڑھیں گے. Let's read Jude chapter 1 verses from 5. پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا جو ایمان نہ لائے، اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا. So it says, though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe, and the angels who did not keep their positions of authority, but abandoned their proper dwelling. These he has kept in darkness, bound with everlasting chains for judgment on the great day. تو یہودا کا خط، اس کا پہلا باب 5ویں 6 آیت میں ہم نے کیا پڑھا کہ پس اگرچہ تم سب باتیں ایک بار جان چکے ہو تو بھی یہ بات تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے ایک امت کو ملک مصر سے چھڑانے کے بعد انہیں ہلاک کیا. تو خداوند ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ خدا نے ملک مصر سے اسرائیل کو چھڑایا تھا، لیکن صرف 2 لوگ تھے جو ملک کنعان میں گئے تھے. So even though God took out all his people from Egypt, but only 2 of those people entered into the promised land. کیونکہ وہ سب لوگوں نے وہ کیوں ہلاک ہو گئے اسی بیابان میں؟ کیونکہ انہوں نے خدا پہ ایمان نہیں رکھا تھا. And all those people were killed because they did not believe in God. اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں غلامی کے گھر سے، گناہ کے گھر سے چھڑا کے اپنی حضوری میں لے آئے، لیکن ہم اس میں چلنا بند کر دیں اور ایمان رکھنا بند کر دیں. And in the same way, it could be that God has delivered us from sin, but we stopped believing. اسی طرح سے 6 آیت میں یہودا ہمیں ایک اور مثال دیتا ہے کہ اسی طرح وہ فرشتے جنہیں خدا نے پاک بنایا اور وہ خدا کی حضوری میں مقبول تھے، لیکن انہوں نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا، اور پھر کیا ہوا کہ وہ دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک وہ ہیں. And in the same way, he gives us a second example in the Bible, and he says that the angels who were once in heaven, but once they stopped believing, they were thrown out of heaven.
اب آپ سوچیں آپ کیا سوچتے ہیں ون سیوڈ فار ایور سیوڈ ٹھیک ہے؟ And there's a theory in in some people that they say once you are saved, you are forever saved. اگر خدا کسی کی نجات کو خدا نہیں چھینتا. God doesn't take away your salvation. خدا نے ہمیں نجات دی ہے, ہمیشہ کے لیے نجات دیا ہے. God has given us salvation for forever. لیکن ہمارے اندر یہ قابلیت موجود ہے کہ ہم اس کو اس نجات میں ٹھہرنا چاہتے ہیں یا قدم پیچھے کر دیتے ہیں. But it's our decision that do we decide to stay in that salvation or we decide to step back. یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم باپ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں یا باپ کے گھر سے بھاگنا چاہتے ہیں. And it's our decision that do we decide to stay in our father's house or we decide to run away. عبرانیوں 6 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے اور روح القدس میں شریک ہو گئے اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہاں کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے, اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے, اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. Hebrews chapter 6 verse 4 says, "It is impossible for those who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have shared in the Holy Spirit, who have tasted the goodness of the Word of God and the powers of the coming age, and who have fallen away, to be brought back to repentance. To their loss they are crucifying the Son of God all over again and subjecting him to public disgrace." اب یہ دل جو برگشتہ ہو گیا ہوا ہے, Now this heart that has turned away from God, لیکن ایک وقت اس کی کیا حالت تھی, یہ اس کا دل ایک دفعہ روشن ہوا تھا. but there was a time when his heart was enlightened by God. اس نے آسمانی بخششوں کا مزہ چکھا تھا And he had tasted the goodness of, he had tasted the heavenly gifts. اور یہ روح القدس میں شریک ہوا تھا. And he was sharing in the Holy Spirit. خدا کے عمدہ کلام And the Word of God. اور آئندہ جہاں کی لذتوں کا مزہ اس نے اٹھایا تھا. And the powers of the coming age, he had tasted those. اب اسے سارا کچھ پتہ ہے, مسیحی تعلیم کا پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ برگشتہ ہو گیا. And now he knows everything about the goodness of Christianity, but he has decided to move away. اس نے مسیح خداوند کو دوبارہ اپنی طرف سے مصلوب کیا اور اسے ذلیل کیا. And he has crucified the Son of God all over again. اب ایسے شخص کو آپ کیا پریچ کرو گے, کیونکہ اسے تو سارا کچھ پتہ ہے. Now, how can you preach to this man? Because he already knows the teachings of the gospel. اس لیے خداوند نے کہا کہ ایسے شخص کو توبہ کے لیے پھر دوبارہ قائل کرنا اور اسے نیا بنانا ناممکن ہے. This is why the word of God says to bring this person back to God is almost impossible. پھر عبرانیوں 6 باب 7ویں 8ویں آیت کو ہم دیکھتے ہیں, لکھا ہوا ہے کیونکہ جو زمین اس بارش کا پانی پی لیتی ہے جو اس پر بار بار ہوتی ہے اور اس کے لیے کارآمد سبزی پیدا کرتی ہے, جن کی طرف سے اس کی کاشت بھی ہوتی ہے, وہ خدا کی طرف سے برکت پاتی ہے. اور اگر جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے اگاتی ہے تو نامقبول اور قریب ہے کہ لعنتی ہو اور اس کا انجام جلایا جانا ہے. Hebrews chapter 6 verse 7 says, "Land that drinks in the rain after falling on it and that produces a crop useful to those for whom it is farmed receives the blessing of God. But land that produces thorns and thistles is worthless and is in danger of being cursed. In the end it will be burned." آپ یہاں پر 2 طرح کی زمین دیکھ رہے ہیں. ایک بہت ہی پیارا کھیت ہے, یہ گوبھی کا یا سیلڈ کا کھیت ہے. And you can see a very beautiful farm in the first photo. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالک ہیں انہوں نے اس زمین پہ محنت کی ہے. And you can see that the farmers have put in some hard work on this land. خدا نے اس زمین پہ بارش برسائی ہے. God pours the rain on the land. خدا کی مدد سے یہ جو ان سے مالک ہیں انہوں نے ایک اچھی فصل حاصل کی ہے. And because of the favor of God, these farmers have been able to receive the crops. اور جو مالک ہے بڑا ہی خوش ہے. And the man who's responsible, the farmer, he's very happy. لیکن ایک اور زمین ہے جہاں پہ جو مالک کی زمین ہے, لیکن مالک یہاں پر فصل کی بجائے اونٹ کٹارے دیکھتا ہے. And then there's a second type of land. That is where instead of a good crop, you see only thorns and thistles. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آسمانی بارش کا پانی پی لے لیکن پھر بھی اونٹ کٹارے اگائے تو وہ نامقبول ہے اور جلائے جانے کے حوالے کی جاتی ہے. And the Bible says that even if you receive the heavenly rain and still you produce only thorns and thistles, you should be burnt.
پھر عبرانیوں 3 باب اس کی 12ویں سے 14ویں آیات کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے اے بھائیو خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں. Hebrews chapter 3 verse 12 says, "See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God, but encourage one another daily, as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. We have come to share in Christ, if indeed we hold our original conviction firmly to the very end." اب عبرانیوں 3:12 میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ خبردار رہنا ہے، کیئرفل رہنا ہے ہم نے، کہ کسی کا دل جو ہے وہ ایسا برا نہ ہو جائے، بے ایمان دل نہ ہو جائے کہ وہ زندہ خدا سے پھر جائے. In this verse we have read that we need to stay on our guard, that our hearts don't turn around. بلکہ ہمارا دل کتنی دیر تک خدا کے ساتھ ہونا چاہیے؟ جب تک کہ آج کا دن کہا جاتا ہے. And our heart should stay with God as long as it is called today. پھر یہ عبرانیوں 3:13 میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کے سخت دل نہ ہو And جائے. it is saying encourage one another daily so your hearts don't become hardened. اب جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر روز ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، تو پھر ہمیں کیا یہ جملہ کہنا چاہیے کہ تم نے مجھے جج کیا، تم مجھے یہ کہہ سکتے ہو، تمہارا حق ہے، تم مجھے کہو. So according to this verse that it said teach one another and encourage one another, we cannot tell someone that you should stop judging me. پھر 14ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں. And this is why it says that because we share in Christ, we need to hold on to our original conviction to the very end. کہ ہم مسیح میں کتنی دیر تک شریک ہیں؟ اتنی دیر تک شریک ہیں جب تک ہم اس نجات کے اندر مضبوطی سے قائم ہیں. And we need to hold on to that conviction and stay in our salvation. جس طرح سے دنیا میں دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، دوستوں کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بہن بھائیوں کی دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ جو پہلے والی دوستی ہوتی ہے اس کو کوئی یاد کر کے یہ نہیں کہہ سکتا اچھا اب تو وہ میری دوستی نہیں ہے، لیکن میری چونکہ دوستی پہلے تھی تو ابھی بھی ہمارا رشتہ ہے. جہاں دوستی آج کے دن تک کا لفظ اگر وہ اس میں موجود ہے، دوستی موجود ہے تو موجود ہے، لیکن پہلے والے رشتے کی بنا پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری دوستی ہے. And just like friendships and relationships end between brothers, sisters and husband and wife, and in the same way you cannot tell them that remember we used to be friends in the past, but the friendship only stays friendship as long as it is today. عبرانیوں 10واں باب 26 آیت میں لکھا ہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. Hebrews chapter 10 verse 26 says, "If we deliberately keep on sinning after we have received the knowledge of the truth, no sacrifice for sin is left, but only a fearful expectation of judgment and of raging fire that will consume the enemies of God." تو خداوند یسوع نے صلیب پہ اپنی جان دی تھی. Jesus Christ gave his life on the cross. اس کی قربانی پر ایمان لا کے ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہم نے. And we were set free by believing on him. ہمیں حق کی پہچان حاصل ہو گئی. And we received the knowledge of goodness. لیکن پھر دوبارہ حق کی پہچان کے بعد پھر ہم بیک سلائیڈ ہو گئے. But now we have decided to backslide. تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اب اور کوئی حل نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس حالت میں آتا ہے صرف اس کے لیے ایک انتظار باقی ہے اور وہ عدالت کا ہولناک دن ہے. The Bible says if you reach this point, then there's no more sacrifice that is left for you. It's only a painful judgment. عبرانیوں 10:28-29 میں لکھا ہے جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا
اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. Hebrews chapter 10 verse 28 says, anyone who rejected the law of Moses died without mercy on the testimony of 2 or 3 witnesses. How much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated as an unholy thing the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? تو اب یہ شخص جو پہلے نجات یافتہ تھا اس نے کیا کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ جب موسیٰ کی شریعت کا کوئی شخص موسیٰ کی شریعت کو نہیں مانتا تھا تو اسے بغیر رحم کیے مار دیا جاتا تھا. And as we know that in the Old Testament, when in the law of Moses people were killed if they did not behave rightly. یہاں پر ہمارا ذہن کھلتا ہے ایک بات کے لیے، کیونکہ کئی دفعہ انسان کہتا ہے یہ تو فضل کا دور ہے، خدا بہت رحیم ہے، یہ تو فضل کا دور ہے. And oftentimes people say this is the period of grace. تو لیکن خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر شریعت کا نام ماننے والا مار دیا جاتا تھا تو اب خیال کرو. And they are saying that if in that time they were killed, then pay attention. اور اب خیال کرو کہ وہ شخص کتنا زیادہ سزا کے لائق ہوگا. And pay attention to how much more severe the judgment will be جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا ہے for the person who rejected the Son of God. اور جس نے عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا اس خون کو اس نے ناپاک جانا ہے. And he has considered unholy the blood of Jesus اس نے Christ. خدا کے فضل کے روح کو بے عزت کیا. And who has insulted the Holy Spirit of God. برگشتہ ہو جانا یہ دنیا میں رہتے ہوئے برگشتگی ممکن ہو سکتی ہے. And it is possible to backslide living in this sinful world. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں بہت مضبوط ہوں، میں برگشتہ نہیں ہو سکتا، میں بے شک خدا کے ساتھ چلوں یا نہ چلوں، کوئی بات نہیں، دعا کرنا، بائبل پڑھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، میرا دل تو خدا کا ہے. This is why I always stay on your guard. Never take it lightly. All right, I just missed a day or two of praying, but stay on your guard. خدا ہماری مدد کرے کہ ہم ایک دوسرے کو بھی نصیحت کریں، اپنے آپ کو خدا کی راہوں پہ چلائیں. And may the Lord help us to encourage ourselves, encourage others, and walk on His path. کیونکہ ان تمام آیات میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسی زندگی کا کیا حال ہوگا. Because in all these verses we've seen the outcome for the lives that don't follow God. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے اس کے چہرے کے سارے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص خدا کا نہیں ہے. And all the facial expressions of the person, you can just tell from them that they are not from کیونکہ God. ایسے لوگوں کی بولیاں سخت ہوتی ہیں، Because the way they talk is very harsh. خود غرض ہوں گے And they're selfish. اور غصے سے بھرے ہوئیں گے. And they're full of anger. کیونکہ خدا نہیں ہوگا اس کی جگہ پر شیطان کے پھل یہی ہیں. And because when God is not present in our life, then these are the fruits of the devil. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میری آنکھوں کو کھول دے. خداوند میں ٹھنڈا اور اندھا رہ کے زندہ نہ رہوں. And let's ask God to open our spiritual eyes so we don't remain cold and far away from Him. خدا باپ اس وقت ہم تیرے قدموں میں ہیں. Lord, right now we are in your presence. خداوند ہم اپنی زندگیوں کو تیری حضوری میں لاتے And we ہیں. bring our lives to you. خداوند تو دیکھتا ہے کہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے کہ ہم کہاں سے گر گئے تھے. And you always see where we have fallen from. ہم نے کہاں پر پہلے جیسی محبت کو قائم نہیں رکھا. And we have left that original love for you. خداوند یسوع جی ہمیں اپنے روح کے زور میں زندہ رہنے کا فضل دیں. Help us to stand firm in your love. اور اے خداوند کوئی کسی زندگی کے کسی بھی حصے میں برگشتگی نہ ہو. And خداوند help us to never backslide in any area of our life. خداوند یسوع جی صبح اٹھ کے دعا کرنے کی ہمیں طاقت دیں. Help us to pray when we wake up. ہم صبح دوپہر شام کی دعائیہ زندگی گزارنے والے ہوں. And we may pray even in the morning, middle of the day and evening. خداوند یسوع جی ہمارا تیرے ساتھ رابطہ کٹا نہ کریں. And our connection with you, it may never cut off. اور اے خداوند ہر وقت تجھ میں ناچتے جھومتے اچھلتے کودتے گاتے بجاتے ہی رہا And may کریں. we sing and rejoice inside of you.
اے خداوند تیری رحمت سے ہم درخواست کرتے ہیں وہ سب زندگیاں جو برگشتہ ہو گئی ہیں خداوند ان کی آنکھوں کو کھول دے تاکہ وہ واپس آ جائیں. Help us, help those who have moved away from you, who have backslided, and open their eyes so they may recognize you. تیرا شکر ہو تو نے آج ہم سے بات کی ہے And we thank you that you have talked to us today, اور تیرا کلام 100 گنا پھل لے کے آئے and your word will bring fruit and offering, جیسے کہ اس کے اندر قوت اور تاثیر ہے. because it is full of power. تیرا شکر ہو. In Jesus' name, یسوع مسیح کے قدوس نام میں in مانگا ہے. Jesus' name we ask. آمین. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور واروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.